عامر خان چمکنی یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر نوجوانوں کے کیا مسائل ہیں؟ کیوں بھی کہنا جرم ہے، کیسے بھی کہنا جرم ہے۔ یہاں پر سانس لینے کی آزادی میسر تو ہے، لیکن انسان کو زندہ رہنے کے لیے سانس کے علاوہ کچھ اور بھی درکار ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ نوجوان کیوں ملک چھوڑ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب خود جو ہے نا خود کو حوالے نہیں کر رہے تھے نا، کئی سارے اس کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، پھر مجبوراً جو ہے نا یہ یعنی سیکیورٹی اداروں کو کچھ تو کرنا پڑتا ہے نا۔ پھر جو پی ٹی آئی کا نوجوان ہے وہ اس کے علاوہ کسی اور کی بات مانتا ہی نہیں ہے۔ وہ عمران خان صاحب ان کو جو کہتے ہیں وہی جو ہے نا بس وہ چاہے وہ جو بات بھی ہو، اگر غلط بات بھی ہو تو وہ اس کو جو ہے نا وہ صحیح سمجھ لیتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان کے جو یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، آئی ایس ایف والے ہیں، یہ تو ایسے گالی گلوچ کرتے ہیں بہت زیادہ۔ کوئی سیاسی جماعت ان سے جو ہے نا مطلب بچی نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو بھی بات کرتے ہیں وہ سب باتیں اس کی درست ہوتی ہے؟ ہم نے اگر ان کو مرشد مانا ہے، لیڈر مانا ہے، اچھا، تو میرے خیال میں ہمیں ماننا پڑے گا۔ عمران خان صاحب کے اوپر بڑا جو ہے نا ایک الزام ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو اشتعال دلاتا ہے۔ آپ گلیوں میں نہیں جا سکیں گے، آپ کو کوئی رشتہ نہیں دے گا، آپ بازاروں میں نہیں نکل سکیں گے، ہر جگہ پہ پی ٹی آئی کے لوگ آپ کو جو ہے نا آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو یہ اشتعال نہیں ہے اور کیا ہے؟ احتجاج سے کسی نے نہیں روکا ہے یار۔ میں تو آپ کو جو ہے نا مجھے پتہ ہے پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، یہاں پہ احتجاج ساری سیاسی جماعتیں احتجاج کرتی ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن پی ٹی آئی والوں نے احتجاج کے اندر ایک نئی چیز جو ہے نا ڈال دی کہ آپ گالی گلوچ کریں، آپ جو ہے نا آوازیں کسیں۔ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تقریباً 12 سال سے برسر اقتدار ہے۔ آپ مطمئن ہیں کہ جو صوبائی حکومت ہے وہ کچھ نوجوانوں کے لیے اس نے کچھ کیا ہے؟ جی الحمدللہ میں مطمئن ہوں۔ آپ مجھے کوئی 2-3 چیزیں ایسے بتا دیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے جو ہے نا کچھ الگ سا اس حکومت نے کیا ہے۔ ایک نوجوان پاکستان میں ان کو کیا بڑے مسائل جو ہے نا نظر آتے ہیں؟ اہم مسئلہ جو ہے وہ رول آف لا۔ رول آف لا۔ تو یہ جو ماضی میں باقی سیاستدانوں کے خلاف اس طرح کے مقدمات بنے ہیں، جیسے نواز شریف ہے، جیسے جو ہے نا وہ زرداری تھے یا اور سیاستدان تھے، کیا وہ بھی پھر غلط تھے؟ نہیں ہرگز نہیں سر، ان پہ تو اچھا وہ ٹھیک تھے۔ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ بندہ ایماندار ہے، تو یہ جو اس کے ساتھ باقی اور کے ساتھی تھے یہ بھی سارے ایماندار تھے؟ نہیں ایماندار نہیں تھے۔ اچھا، وہ تو یہ مطلب یہ پھر اس کی عمران خان صاحب کی یہ بھی پھر غلطی نہیں ہے کہ وہ جو اپنے ساتھ اس نے ان کرپٹ لوگوں کو لایا ہے؟ بالکل ہی غلطی تھی سر، کرپٹ لوگوں کو۔ جی بالکل غلطی تھی، مان لیتا ہوں کرپٹ لوگوں کو آ کے۔ تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ عمران خان صاحب سے بھی جب وہ وزیر اعظم تھے ان سے غلطیاں ہوئی؟ جو علی امین گنڈاپور ہے اس کے حوالے سے بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ یہ بھی جو ہے نا اب کچھ عرصے کے بعد پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہوگا، جب یہ اس پوزیشن سے جائے گا تو یہ بھی کسی اور کا بندہ ہے۔ ابھی خان صاحب جو ہے نا وہ جیل سے جو ہے نا مطلب اس وقت تک وہ رہا نہیں ہو سکتے جب تک وہ ڈیل نہیں کریں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو جو ہے نا کچھ لوگ اٹھا کے لے گئے تھے ٹوپی پہن کے ایسے ڈال کے۔ سر وہ تو آپ کے بارے میں آپ کے بارے میں بھی ہم نے سنا تھا پہلے۔ آپ ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، بالکل مجھے بھی لے کے گئے تھے، مجھے چند گھنٹے جو ہے نا وہ انہوں نے مہمان رکھا۔ تو یہ کب ہوا اور یہ واقعہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پوڈ کاسٹ 1+1 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی۔ ناظرین، ہم نے کچھ عرصے سے نوجوانوں کے ساتھ انٹرویوز کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو پاکستان میں نوجوانوں کی آبادی زیادہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان سے نوجوان بڑی تعداد میں جو ہے نا ملک چھوڑ رہے ہیں۔ ان میں خاص کر جو پروفیشنل ہے، ڈاکٹرز، انجینئرز اور کمپیوٹر انجینئر، یہ جو ایکسپرٹ ہے، یہ سارے جو ہے نا یہاں پہ مطلب بے روزگاری یا ان کے نوجوان جو ہے نا ان کے اپنے جب ان سے آپ پوچھتے ہیں تو ان کے پاس اپنے دلائل ہے۔ تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پاکستان کے اندر کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس نے نوجوانوں کو بڑی اہمیت دی ہے، نوجوانوں کو پارلیمان کا حصہ بنایا ہے۔ پھر خیبر پختونخوا کے اندر
اب ہم دیکھتے ہیں کافی سارے جو ہے وہ پہلے جو نوجوان تھے اب وہ صوبائی اسمبلی کے ممبرز ہیں، وہ منسٹرز ہیں. تو آج ہم نے پھر ایک نوجوان کو دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے عامر خان چمکنی. عامر خان چمکنی کا تعلق پشاور والی چمکنی سے نہیں ہے. یہاں پہ پاکستان پشاور کے اندر جو بھی اپنے نام کے ساتھ چمکنی لکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پشاور کے چمکنی کا علاقہ ہے. لیکن یہ عامر خان صاحب جو ہے ان کا تعلق پاڑا چمکنی سے ہے جو کہ ضلع کرم کا علاقہ ہے. تو عامر خان صاحب آپ کو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ جی. اچھا عامر خان چمکنی، یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر نوجوانوں کے کیا مسائل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، سب سے پہلے ہم اگر معاشرتی طور پر خود کو دیکھ لیں تو یقین جانیے کہ ہم معاشرتی طور پر تباہ ہیں. یہاں پر ہم ملک میں سیاستدانوں پر تنقید کرتے ہیں، باقی لوگوں پر تنقید کرتے ہیں، کرنل جنرل پر تنقید کرتے ہیں، لیکن ہم میرے خیال میں یہ انگلی اپنی طرف مڑوانی ہوگی کہ ہم معاشرتی طور پر کتنے خراب ہے. ان کے ساتھ ساتھ پھر آج کل اگر آپ دیکھیے نوجوانوں کے لیے کہتے ہیں نا کہ کیوں بھی کہنا جرم ہے، کیسے بھی کہنا جرم ہے. یہاں پر سانس لینے کی آزادی میسر تو ہے، لیکن انسان کو زندہ رہنے کے لیے سانس کے علاوہ کچھ اور بھی درکار ہے. اچھا. اور اس کچھ اور کا تذکرہ کرنا بھی یہاں جرم ہے. تو دیکھیے، انسان کی جو بنیادی ضروریات ہے تو میرے خیال میں کہہ سکتا ہوں کہ نوجوانوں کے بنیادی مسائل وہی ہے. یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں روزگار کے حوالے سے آپ ابھی شرح دیکھ لیں. خاص کر اگر میں اپنی پارٹی کی بات کروں، عمران خان صاحب کی بات کروں، عمران خان صاحب جس وقت حکومت میں تھے اس وقت گروتھ ریٹ جو تھا وہ 6% پلس تھا. پھر عمران خان صاحب کے جانے کے بعد آپ یقین جانیے ابھی تک 3 سالوں میں لاکھوں نوجوان، 10 لاکھ سے زیادہ نوجوان یہ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں. تو آپ خود دیکھیے، جس ملک میں نوجوانوں کا رہنا ہی مشکل ہو تو میرے خیال میں وہاں پر ان کی زندگی سب سے وہ اہم مسئلہ بن جاتا ہے. تو یہاں پر نوجوانوں کا سب سے اہم جو مسئلہ ہے وہ زندگی گزارنا ہے، روزگار ہے. اچھا جی. اچھا، یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ تقریباً 10 لاکھ کے لگ بھگ جو ہے وہ نوجوان ملک چھوڑ چکے ہیں، یہ کرونا سے 2020 سے جو ہے نا اس کا آغاز ہوا. ابھی تقریباً 4-5 سالوں میں ہمارے پاس ابھی وہ ایگزیکٹ ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن کافی سارے نوجوان جو ہے نا وہ ملک چھوڑ چکے ہیں. ان میں زیادہ تر جو ہے وہ پروفیشنل ہے، یہ مطلب میڈیکل، انجینئرنگ اور یہ جو کمپیوٹر سائنس ہے، ان کے مطلب انجینئر ہے، وہ تعلیم یافتہ ان شعبوں کے پڑھے ہوئے نوجوان ہے. تو یہ کیا وجہ ہے، یہ نوجوان کیوں ملک چھوڑ رہے ہیں؟ دیکھیے سر، آپ کے سوال سے یاد آیا، ہمارے ینگ لیڈرز پارلیمنٹ کا ایک سیشن تھا نتیا گلی میں، وہاں پر رانا مشہود صاحب آئے تھے. اچھا. جو میرے خیال میں ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے. اسی طرح نوجوانوں کے حوالے سے ہم ان سے سوالات پوچھ رہے تھے. تو میں نے یہی سوال پوچھا تھا کہ یہاں پر آپ کہتے ہیں، آپ دعوے کرتے ہیں نوجوانوں کو آگے لے کے آنے کی پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ یہ تاریخ کیوں نہیں دیکھتے، یہ ڈیٹا کیوں نہیں دیکھتے کہ ابھی 3 سالوں میں لاکھوں سے زیادہ نوجوان جو ہے وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے. تو میں نے کہا کہ یہ کتنی افسوسناک بات ہے. تو ان کا جواب یہی تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے نوجوان یہاں سے باہر جا رہے ہیں، وہ خود کو سیٹل کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کا مطلب یہ جواب ہی نہیں. دیکھیے آپ نے کہا پروفیشنل لوگ، انجینئر وغیرہ، تو یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ ایک عام روزگار ہی نوجوان کو نہیں مل رہا، بندے کو نہیں مل رہا. تو پھر ایک انجینئر جس طرح ایک مذاق بنائے ہوئے ہیں نا آپ. میں اگر بات کروں تو میرے خیال میں آپ ایک جرنلسٹ ہیں، تو آپ خود دیکھیے سر یہاں پر آپ کی کتنی ویلیو ہے. یا اگر دیکھی جائے پھر اس کے بعد ایک ابھی کچھ سالوں پہلے ایک تاریخ نے جو ہے وہ اپنا لمحہ بدل دیا تھا جب عمران خان صاحب کو یہاں سے پکڑ کے گرفتار کر دیا تھا. میرے خیال میں آپ کا تعلق کسی اور پارٹی سے ہو سکتا ہے یا آپ جرنلسٹ ہو، آپ کا نظریہ وغیرہ، لیکن میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ نوجوان کو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر اگر ایک سابق وزیر اعظم کی یہ حیثیت ہے تو ایک ڈاکٹر انجینئر کی کیا حیثیت ہوگی، آپ کی اور میری کیا حیثیت ہوگی. تو یہ مایوسی ہے جس کی وجہ سے نوجوان جو ہے وہ ملک چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں، چاہے وہ جو بھی ہو. اچھا، یہ ویسے بہت سارے آپ نے جو بات کی عمران خان صاحب کو ادھر سے پکڑ کی بات جو ہے نا وہ شاید اس کی یہ وجہ ہے کہ چلو اس کی وجہ سے یہ ٹھیک طریقہ نہیں تھا، لیکن عمران خان صاحب خود جو ہے نا خود کو حوالے نہیں کر رہے تھے نا. کئی سارے اس کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تو وہ خود اپنے یا تو ورکروں کے بیچ میں سے جو ہے نا وہ چھپ جاتا تھا یا جو ہے نا وہ بنی گالہ سے نہیں نکلتا تھا. تو پھر مجبوراً جو ہے نا یہ
یعنی سیکیورٹی اداروں کو کچھ تو کرنا پڑتا ہے نا پھر. دیکھیے سر، پہلی بات تو یہ ہے آپ اس ملک میں کہہ رہے، میں تو آپ کو ثبوت کر کے دکھاؤں گا کہ عمران خان صاحب خود کو حوالے کرنا چاہ رہے تھے، لیکن آپ حوالے کرنے کی بات کریں تو اس ملک کی آپ تاریخ دیکھیے، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم سے لے کر لیاقت علی خان سے، اس کے بعد کتنی یہاں پر انٹرنیشنل جو لیڈرز ہیں ان کی کیا حالت بنی ہے. تو ہم کیسے یہ آسانی سے کہہ دیں کہ جی یہاں پر وہ قانون نام کی کوئی چیز ہے کہ ہم خود کو ان کے سامنے سرنڈر کر دیں. عمران خان صاحب کو جب گرفتار کر لیا گیا تھا تو وہ اس وقت عدالت میں تھا، تو کون سا قانون عدالت کے احاطے سے ایک بندے کو گرفتار کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ عمران خان صاحب تو اگر آپ کو یاد ہو، میرے ساتھ ابھی بھی میرے خیال میں کلپس موجود ہوں گے، بارش تھی تیز، وہ تیز بارش میں یہاں تک کہ وہ زخمی بھی تھا اور وہ اس وقت عدالتوں میں جو ہے وہ پیشیاں بگد رہا تھا. تو یہ اس وقت بھی عمران خان صاحب کو غیر قانونی طور پر گرفتار کر لیا گیا تھا. تو عمران خان صاحب ملک سے تھوڑی بھاگا تھا کہ وہ آپ یا کہہ سکتے یا کوئی اور اگر کہہ رہے کہ وہ خود کو حوالے نہیں کر رہا تھا. اچھا عامر خان چمکنی، یہ بتائیں کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف، جیسے میں نے ابھی بات بھی کی کہ مطلب یہ اس جماعت کو یہ کریڈٹ تو دینا چاہیے کہ مطلب انہوں نے نوجوانوں کو جو ہے نا بڑا پروموٹ کیا ہے، نوجوانوں کو پارلیمان کا حصہ بنایا ہے. اس وقت بھی خیبر پختونخوا اسمبلی میں اگر آپ دیکھیں تو کافی نوجوان ہے. یہ وہی جو کسی زمانے میں یعنی یہ آئی ایس ایف کا حصہ تھے، پھر جو ہے نا وہ یوتھ ونگ کا حصہ بنے اور آج وہ ایم پی اے ہے، منسٹر ہیں. تو یہ مطلب آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ آپ کا بھی مطلب ایسے ایک مائنڈ ہے کہ آپ بھی کسی دن جو ہے نا ایم پی اے یا ایم این اے بن جائیں گے؟ دیکھیے عمران خان صاحب کی وجہ سے الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب ہماری آخری امید کی کرن ہے، اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ جوانیاں لٹائیں گے، خان کو بچائیں گے. اچھا، ہمارا مقصد سیاست میں آنے کا پیسہ نہیں ہے، عہدے نہیں ہے، یہاں پر اس اشرفیہ یا اس نظام سے مراعات لینا نہیں ہے. ہم پہلے دن سے، میں آپ کو اگر بتا دوں، میں گراؤنڈ پر 2018 سے آیا ہوں، لیکن میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی بھی سیاست میں یہ نہیں سوچا ہے کہ میں یہاں سے پیسہ اٹھاؤں، میں یہاں سے مقصد اٹھاؤں، میں یہاں سے شہرت اٹھاؤں. میرا اللہ گواہ کہ یہاں پر ہم نے ہمیشہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے نوجوانوں کا سوچا ہے. وہ تو جب آپ ایم پی اے میں نے بنیں گے تو تب مطلب بات ہوگی نا. ابھی تو اس وقت آپ کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے نا. جی، ابھی سے تو ہم نوجوانوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، اس کو تو ہم اپنے ساتھ انگیج رکھ سکتے ہیں، لیکن بالکل ہم نے بذات خود، میں نے جو زیادہ سوچا ہے وہ جس طرح ابھی میں نے آپ کو بات کی کہ ہم معاشرتی طور پر خراب ہے، تو میں نے زیادہ سوچا کہ میں ایجوکیشن پہ کام کروں گا، چاہے وہ اگر اس لیول پہ ہو، چاہے وہ اگر ایم پی اے کے لیول پہ ہو، چاہے ایم این اے کی یا منسٹر کے لیول پہ ہو. انشاءاللہ ہمارا زیادہ کام جو ہوگا وہ ایجوکیشن پہ ہوگا. اچھا یہ جو جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک کریڈٹ تو یہ جاتا ہے عمران خان صاحب کو نوجوانوں کو اس میں بڑا امپاور کیا ہے، لیکن دوسری طرف ان کے اوپر جو ہے نا بڑے ایک الزامات بھی لگتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو پی ٹی آئی کا نوجوان ہے وہ اس کے علاوہ کسی اور کی بات مانتا ہی نہیں ہے. وہ عمران خان صاحب ان کو جو کہتے ہیں وہی جو ہے نا بس وہ چاہے وہ جو بات بھی ہو، اگر غلط بات بھی ہو تو وہ اس کو جو ہے نا وہ صحیح سمجھ لیتے ہیں. واقعی ایسا ہی ہے؟ نہیں سر، دیکھیے انسان کو اللہ نے شعور دیا ہے، اور جس طرح آپ نے خراب ہونے کی بات کی، آپ نے کہا خراب کر دیا ہے، میرے خیال میں آپ نے کچھ الفاظ استعمال کیے. تو دیکھیے شعور دینا جو ہے وہ گمراہی نہیں ہے، یا ناانصافی کے خلاف بغاوت کرنا گمراہی یا غلطی نہیں ہے. عمران خان صاحب کی آپ اگر تاریخ دیکھ لیں، یا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے لوگوں کو گمراہ کر دیا، ہرگز نہیں. عمران خان صاحب نے نوجوانوں کو آئینہ دکھا دیا، پس پردہ جو حقائق تھے ان سے پردہ اٹھا دیا. عمران خان صاحب نے نوجوانوں کی آنکھوں کا آپریشن کر دیا کہ جی جو آپ کو مطالعہ پاکستان پڑھایا جا رہا ہے وہ اصل حقیقت نہیں ہے. اصل مطالعہ پاکستان یہ ہے جو عمران خان صاحب نے رجیم چینج آپریشن سے لے کر ابھی تک نوجوانوں کو پڑھائی ہے، ایک ایک چیز سکھائی ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک پروپیگنڈا ہے جو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ نوجوانوں میں جو شعور کی شرح ہے وہ الحمدللہ بہت اوپر جا چکی ہے. اس کی وجہ سے جو ہے مخالفین اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے. نہیں، یہ جو دیکھیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کا بڑا پریزنس رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے ذریعے سے بڑا اس نے جو ہے نا مطلب یہ اپنا گراف آگے بھی کیا ہے. لیکن اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان کے جو یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، آئی ایس ایف والے ہیں، یہ تو ایسے گالی گلوچ کرتے ہیں بہت زیادہ. کوئی سیاسی جماعت ان سے جو ہے نا مطلب بچی نہیں ہے. یہ تو بالکل یہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس میں آپ یقین جانیں ہر بندہ آپ کو بتائے گا. اب اس کے بعد جو ہے نا باقی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی اپنے لوگ رکھ لیے ہیں، وہ بھی اب گالیاں بکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن
لیکن آغاز پی ٹی آئی نے کیا. نہیں سر دیکھیے کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی کے خلاف گالم گلوچ کرے, کسی کے خلاف کوئی توہین آمیز الفاظ استعمال کرے. آپ نے ہمارے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بات کی, یہ سوشل میڈیا صرف انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا معاملہ نہیں ہے, ہر شہری اپنے رائے کا اظہار کر رہا ہے سوشل میڈیا کے تھرو. باقی یہ ہے کہ وہ ہمارے پشتوں میں ایک کول ہے, شاید آپ نے سنا ہوگا, پیو ہندو بٹخیلا نورانی گی. تو ایک بندے کی وجہ سے 2-3 بندوں کی وجہ سے میرے خیال میں خود ان کو غلط کہتا ہوں جو گالم گلوچ کی سیاست کرتے ہیں, جو گالم گلوچ کا نظریہ رکھتے ہیں. میں خود ان سے اختلاف کروں گا, کسی کو یہ حق نہیں ہے. لیکن اگر 1-2 بندے 3 بندے اجازت گالیاں دے رہے ہیں کسی کو, تو میرے خیال میں ان کا تعلق ہرگز پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب سے نہیں بنتا اور نہ ہم بناتے ہیں. اچھا, یہ جو عمران خان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو بھی بات کرتے ہیں وہ سب باتیں اس کی درست ہوتی ہے؟ سیاست کے حوالے سے دیکھیے, ہم نے اگر ان کو مرشد مانا ہے, لیڈر مانا ہے, اچھا, تو میرے خیال میں ہمیں ماننا پڑے گا کہ عمران خان صاحب واقعی ایک لیڈر ہے, حقیقی لیڈر ہے, جنہوں نے تاریخ بدل لی پاکستان کی. جس طرح وہ علی محمد خان صاحب نے ایک دن اسمبلی میں کہا تھا میرے خیال میں کہ بلاول صاحب آپ کے نانا نے یہاں پر ایک بار او اے سی کانفرنس بلایا تھا, میرے لیڈر نے 2 بار او اے سی کانفرنس بلا لیا. تو میرے خیال میں وہ ایک امت مسلمہ کا لیڈر ہے, انسان ہے, ان سے وہ غلط بھی بول سکتا ہے, ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے, لیکن میرے نزدیک سب سے عظیم انسان ہو ہے جو اپنے غلطی پر ٹھہرا نہ ہو, وہ غلطی مانتا ہو. جس طرح عمران خان صاحب نے اپنے اقتدار کے حوالے سے غلطیاں جو ہے وہ مانی ہے اور ابھی تک مان رہا ہے. تو اس طرح ہرگز نہیں ہے کہ وہ جو بولے گا ہم مانیں گے. انسان اپنا شعور بھی رکھتا ہے, اچھا جی اس پہ سوچ سکتا ہے. چلو یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے, لیکن باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان کا ایک ہی جو ہے نا عمران خان صاحب کے اوپر بڑا جو ہے نا ایک الزام ہے, وہ یہ ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو اشتعال دلاتا ہے. میں کچھ مثالیں بھی آپ کو بتا سکتا ہوں, آپ کیا اس سے اتفاق نہیں کرتے ہیں؟ آپ مثال دے دیں, میں تو ہرگز اتفاق میں نہیں دیکھیں, ایک تو جو آج سے کوئی 4-5 سال پہلے پہلی مرتبہ جب کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں نے سینٹ کا ووٹ جو ہے اپنی پارٹی کے علاوہ کسی اور کو دیا تھا, تو عمران خان صاحب کیا کہتے تھے, وہ جو لوٹے تھے, ایسا لوٹی سمجھ لو, چلو اگر اس نے مطلب اس کے اوپر اگر کوئی بنتا ہے بلیم, تو آپ جا کے جو ہے نا اس کو ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں, ہر سیاسی جماعت کے پاس یہ اختیار بھی ہے. لیکن عمران خان صاحب کہتے تھے کہ آپ گلیوں میں نہیں جا سکیں گے, آپ کو کوئی رشتہ نہیں دے گا, آپ بازاروں میں نہیں نکل سکیں گے, ہر جگہ پہ پی ٹی آئی کے لوگ آپ کو جو ہے نا آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو یہ اشتعال نہیں ہے اور کیا ہے؟ دیکھیے سوال پوچھنا سر اشتعال نہیں ہوتا, اگر حق کے حوالے سے نہیں, پھر اس طرح کے واقعات ہوئے. یہ میں آپ کو کیا بتاؤں یار, یہ جو ادھر پی ٹی آئی کا جو ابھی پہلے ایم این اے تھا, ابھی وہ پشاور کا جو تھا, وہ ابھی جمعیت میں چلا گیا ہے, اب میں اس کا نام بھول رہا ہوں, اس کے اوپر اٹیک ہوا تھا اسلام آباد میں. دیکھیے سر, میرے خیال میں عمران خان صاحب اگر وہ اس وقت کہہ رہے تھے تو اس کی تشریح کا کسی کو نہیں پتہ تھا کہ اصل میں اس کے پس پردہ حقائق کیا ہے یا اس کی تشریح کیا ہے. اس کی تشریح میں بتا سکتا ہوں اگر آج کے ساتھ وہ حالات کنیکٹ کر دے. کچھ دنوں پہلے میرے خیال میں آپ نے ایک کلپ دیکھا ہوگا, ہمارے پاکستان تحریک انصاف کا ایک بندہ تھا جنہوں نے ہمارے رب کی کلام پاک قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتایا تھا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کو نہیں چھوڑوں گا اور خان صاحب کے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں کروں گا. تو وہ کچھ دنوں پہلے پاکستان مسلم لیگ نون میں انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے. تو سر آپ خود سوچئے, ہمارا ووٹ جو ہے وہ ایک ایم پی اے ایم این اے کو جاتا ہے. عمران خان صاحب کو تو ہم ڈائریکٹ ووٹ دے بھی نہیں سکتے جب تک ان کا اپنا حلقہ کوئی نہ ہو. تو میرے خیال میں یہ اشتعال نہیں ہے, ہر کارکن کا سوال کرنا بنتا ہے کہ وہ اپنے ایم این ایم پی اے سے پوچھ لے اور کہ آگے کھڑے ہو جائے کہ دیکھیے میں نے آپ کو ووٹ دیا تھا, آپ نے میرا ووٹ بیچ دیا, آپ نے اپنا ضمیر بیچ دیا, میں نے آپ کو ووٹ تو اس لیے نہیں دیا تھا. اس لیے میرے خیال میں سوال پوچھنا ضروری ہے. یہ ہرگز سوال ضرور پوچھے. میں یہ انگلینڈ کے اندر جتنا بھی لہجہ سخت ہو سکتا ہے سر, جی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لہجہ سخت ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ انگلینڈ کے اندر جو کچھ ہوا کہ وہ جو مطلب نواز شریف کے گھر کے سامنے وہ جو ایک مسلسل احتجاج ہو رہے ہیں, وہ جب جا رہے ہیں اس کے پیچھے نعرہ بازی ہو رہی ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہماری روایت اس طرح نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا کوئی رستے جا رہے ہو آپ اس کو نہ پیچھے سے گالیاں دے. آپ اور بھی طریقے ہیں, مطلب اس کو آپ ووٹ نہ دیں, آپ جو ہے نا مطلب اس کو سپورٹ نہ کریں, لیکن یہ تو طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ گالیاں دیں. سر دیکھیے انگلینڈ کی بات کی, وہاں پر رول آف لا ہے, میرے خیال میں وہاں پر کوئی انتشار نہیں پھیلا سکتا, وہاں پر کوئی ادھر ادھر حرکت نہیں کر سکتا, وہاں پر آپ کو قانون کے دائرے میں وہ ایک لڑکا ہے نا یار, وہ مشہور جو ہے نا, وہ شایان کی بات کر رہے ہیں آپ, وہاں پر سب کو احتجاج کی اجازت ہے. پاسپورٹ بھی میرے خیال میں بلاک کر دیا ہے شاید آپ پاکستان کی بات کر سکتے ہیں, لیکن میرے خیال میں انگلینڈ ان کا بلاک نہیں کر سکتا, کیونکہ شایان کو بھی پتہ ہے, سب کو آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ پر قانون کے دائرے میں کیسے رہنا ہے.
تو وہاں پر اگر قانون ان کو یہ اجازت دے رہا ہے کہ وہ احتجاج کر سکتے تو میرے خیال میں سر یہ سوال کرنا نہیں بنتا. احتجاج سے کسی نے نہیں روکا ہے یار. میں تو آپ کو جو ہے نا, مجھے پتہ ہے پاکستان ایک جمہوری ملک ہے, یہاں پہ احتجاج ساری سیاسی جماعتیں احتجاج کرتی ہے, یہ ایسا نہیں ہے. لیکن پی ٹی آئی والوں نے احتجاج کے اندر ایک نئی چیز جو ہے نا ڈال دی کہ آپ گالی گلوچ کریں, آپ جو ہے نا آوازیں کسیں, کوئی جا رہا ہو, اچھا خواتین ہوتی ہیں کسی کے ساتھ. اب ہم پشتون ہیں تو مطلب یہ اب ہمارے روایت میں اس طرح نہیں ہے, یہ جو ہے نا بہت برا سمجھا جاتا ہے. سر اگر ان واقعات کی بات کی جائے تو میرے خیال میں ہمارے پختونخوا وغیرہ میں زیادہ پیش نہیں آئے ہوں گے. نواز شریف کے حوالے سے کہہ سکتے تو نواز شریف کون سا بندہ ہے سر؟ ہماری زندگیاں, ہماری مستقبل, ہماری جوانیں انہوں نے چینی ہے. ہر بندہ یہاں پر بچہ پاکستان کو جو ہے وہ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے کا قرض دار ہے. تو یہ نفرت انہوں نے خود پہ لائی ہے. ابھی آپ دیکھیے نفرت کی جو وہ نفرت کو کس طرح آگے بڑھا رہے ہیں ڈائریکٹلی ایک پازیٹیو طریقے سے, کہ مریم نواز نے ابھی پنجاب میں 17 سیٹیں انہوں نے لی تھی الیکشن 2024 میں. وہ ابھی پنجاب کے 12 کروڑ آبادی پر قابض ہے. میں اسٹیبلشمنٹ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا نوجوان نہیں تھا, آپ کے سامنے کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا کہ آپ اس کو ہی بٹا دیں. چلو آپ نے داندلی کر لی, آپ کسی کو بٹانا چاہتے تھے, اپنی مرضی کے بندے کو, کم از کم کسی اور کو بٹا لیتے. آپ نے کیوں شریف خاندان کو اس ملک میں مسلط کیا ہے؟ کیوں آپ نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے؟ تو سر یہ وہ نفرت ہے. زیادہ سے زیادہ آپ برداشت کریں گے, آپ سوال پوچھ سکتے ہیں اخلاقیات کے ساتھ, میں برداشت کروں گا. سر ہر بندہ برداشت نہیں کر سکتا. یا میرے خیال میں آپ یہاں پر زندگی گزارے تو کچھ نہ کچھ آپ کے پاس ہوگا. سر آپ دیکھیے یہاں پر کیا حالات ہیں آج کل, لوگ زندگی نہیں گزار سکتے, خودکشیوں کے کتنے واقعات آ رہے. تو یہ وہ نفرت ہے جو انہوں نے خود پہ لائی ہے اور خود اس چیز کو آگے بڑھایا ہے. ابھی تک بڑھا رہے ہیں, پیچھے نہیں ہٹ رہے, غلطیاں نہیں مان رہے. اچھا, عامر خان چمکنی خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تقریباً 12 سال سے برسر اقتدار ہے. تو آپ چونکہ خود جو ہے نا ایک نوجوان ہیں, نوجوانوں کی پالیٹکس بھی کرتے ہیں, آپ مطمئن ہیں کہ جو صوبائی حکومت ہے وہ کچھ نوجوانوں کے لیے اس نے کچھ کیا ہے؟ جی الحمدللہ میں مطمئن ہوں. اگر کوئی تنقید کر رہا ہے 13 سالوں کے حوالے سے, 14 سالوں کے حوالے سے, تو خدا رہا میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تنقید کا رخ جو ہے ذرا اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی کر دے. یار آپ 76 سال سے اگر دیکھ رہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس ملک میں مسلط ہے اس ملک پہ, تو ان سے بھی سوال کرے. وہ تو آپ کو پتہ ہے پولیٹکس میں انوالو ہے, چاہے وہ صوبائی ہو, چاہے وہ پنجاب کی ہو, چاہے وہ چھوٹی سطح پہ ہو, بڑی سطح پہ ہو. تو اگر 13-14 سال کی بات ہے, چاہے وہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے علاوہ کسی اور کو بھی دے دے, چاہے وہ میرے خیال میں عوامی نیشنل پارٹی ہو, چاہے ہمارے علاوہ کوئی اور پارٹی, تو میرے خیال میں وہ صحیح طور پر کام کر سکتی ہے, صوبے کو ٹھیک کر سکتے ہیں, نظام کو ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر انہی لوگوں کی وجہ سے معاملات جو ہے وہ میرے خیال میں سالوں آگے بڑھ رہے ہیں. جو بندہ تنقید کر رہا ہے کہ جی نظام پوری طرح ٹھیک نہیں ہے, لیکن ٹھیک کہہ سکتے ہیں, بالکل پوری طرح ٹھیک نہیں ہے, لیکن میرے خیال میں وہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہے جو مداخلت کر رہے ہیں, جو ہمیں آگے نہیں چھوڑ رہے ہیں پالیٹکس میں. تو میرے خیال میں اس پہ غور کرنا ضروری ہے. نہیں, میں یہ اسٹیبلشمنٹ اگر سیاست میں مداخلت کرتی ہے تو یہ بالکل آئین کی خلاف ورزی ہے. یہ تو بالکل بھی جو ہے نا, ہم اس پہ پہلے بھی سوال اٹھاتے آئے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے. لیکن آپ مجھے کوئی 2-3 چیزیں ایسے بتا دیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے جو ہے نا کچھ الگ سا اس حکومت نے کیا ہے, صوبائی حکومت. جی صوبائی حکومت کی پہلی بات اگر انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی کرے سر, آج کل آپ مراد سعید دیکھیے, اس کا اپنا ایک نام ہے, صرف خیبر پختونخوا میں نہیں, صرف پنجاب میں نہیں, صرف سندھ میں نہیں, بلکہ پورے پاکستان میں ہے. اور الحمدللہ سب اس کو مانتے ہیں عمران خان صاحب کی وجہ سے. کسی نے کوئی وہ قومیت پر بات نہیں کی جی ان کا تعلق سوات وغیرہ خیبر پختونخوا سے ہے. تو یہ میرے خیال میں نوجوانوں کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے اور خیبر پختونخوا کی طرف سے اور ہماری پارٹی کی طرف سے. اس کے علاوہ آج آپ دیکھیے خیبر پختونخوا کا جو ہائیر ایجوکیشن منسٹر ہے وہ مینا خان افریدی صاحب ہے, وہ بھی اسی طرح ISF سے آیا ہے, تنظیم سے آیا ہے, مڈل کلاس ورکر تھا ہماری طرح, اور الحمدللہ وہ ایک صوبے کا ایجوکیشن منسٹر ہے. یہ بھی ہمارے لیے فخر کی بات ہے. اس کے علاوہ آپ سہیل افریدی صدر دیکھیے, ہم اس کو صدر صاحب کہتے ہیں, سہیل افریدی صاحب دیکھیے, وہ بھی CMW منسٹر ہے. تو میرے خیال میں یہ بڑی بات ہے کہ ہمارے نوجوان آج کل وزراء اور صوبائی حکومت کے کیبنٹ میں شامل ہیں. اچھا, نہیں وہ تو مطلب یہ ٹھیک ہے کہ ان کو وزیر بنایا ہے, لیکن میں اوورآل صرف PTI کی بات نہیں کر رہا ہوں. جی میں تو اور نوجوانوں کی بات کرتا ہوں کہ جس کا کسی سیاسی جماعت سے کسی سے بھی تعلق ہو, ان کے لیے مطلب ہمیں لگتا ہے کہ اس حکومت نے کچھ ایسا خاص کام نہیں کیا ہے. سر خاص کام کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ بہت سارے کام ہوتے ہیں. بتائیے سر. یہ تو آپ کو نوجوان آپ ہیں, آپ کو پتا ہوگا. میں بتا دیتا ہوں, میرے خیال میں زیادہ ہوں گے, اس لیے میں نہیں بتانا چاہوں گا. کوئی آپشنز آپ بتا دیں.
میں دیکھیں ایک تو سب سے پہلے جو ہے نا یہاں پہ کوئی بڑے بڑے جو تعلیمی ادارے ہیں، اب اسی سے مطلب نوجوان جو ہے نا وہ فارغ ہوتے ہیں. ہمارے خیبر پختونخوا کی جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں سب جو ہے نا اس وقت فائنینشیل کرائسس کا شکار ہیں. تو یہ مطلب یہ حکومت یہاں آپ لوگوں کی 12-13 سال سے حکومت ہے، تو یہ کیسے ہوا؟ پہلے تو یہ بہت بڑی جو ہے نا ایک مطلب سب سے جو اہم چیز ہے وہ تو تعلیم ہے. تو تعلیم اگر جو ہے نا ایسا ہے کہ یونیورسٹی ہائر ایجوکیشن جو ہے نا وہ یعنی یونیورسٹیاں سارے جو ہے نا وہ اتنی کرائسس میں ہیں، تو نوجوان کیسے تعلیم حاصل کریں گے؟ جی دیکھیے، ابھی اگر اس بار جو ہماری حکومت آئی ہے خیبر پختونخوا میں، اگر اس کی دیکھ لیں، میرے خیال میں زیادہ چیزیں آپ کے سامنے نہیں ہوگی. میں بتانا چاہوں گا تعلیم کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے. جس طرح آج ہمارے ایجوکیشن منسٹر صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ خیبر پختونخوا کے تمام تعلیمی اداروں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لازمی قرار دی گئی ہے. اس کے علاوہ سر میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، نظام دیکھیے. نظام کیسے؟ عمران خان صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم تھے، 3.5 سال اس کی حکومت جو ہے وہ آ رہی تھی. لوگ سوچ رہے تھے کہ میرے خیال میں تاریخ میں یہ پہلا وزیر اعظم ہوگا جو اپنا مدت جو ہے وہ مکمل کرے گا. پھر عمران خان صاحب کی حکومت گرائی جاتی ہے. کس وجہ سے؟ مہنگائی کے جو نعرے لگائے جا رہے تھے سر، اس طرح مائک جو پکڑا جا رہا تھا کہ جی مہنگائی ہے، منہ میں معذرت کے ساتھ گھسایا جا رہا تھا کہ جی مہنگائی ہے. 150 روپے اس وقت پیٹرول تھے اور چینی 48-50 روپے تھی. اس کا حوالہ میں خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ دینا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا حکومت اگر آپ اس سے پہلے دیکھیے، یہاں پر نگران حکومت تھی. آپ نگران حکومت کا مختصر وقت دیکھ لیے کہ کتنی انہوں نے یہاں پر بدعنوانی کی ہے، کتنا انہوں نے نظام کو تباہ و برباد کر دیا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر آپ وفاق کی منافقت دیکھ لی، ان کا آپ بغض دیکھ لیں کہ ابھی بجٹ میں انہوں نے خیبر پختونخوا کا بڑا ہی نہایت ہی کم حصہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کو دے دیا. اس کے علاوہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی کہ سر یہ وہ نظام ہے جس کی وجہ سے پوری طرح یہ نظام ٹھیک نہیں کروانا چاہتے. ٹھیک ہو سکتے ہیں، مطلب یہ لوگ کروانا ہی نہیں چاہتے، آپ کو نہیں چھوڑتے کہ آپ نظام ٹھیک کریں مکمل طور پر. پھر خاص طور پر ایجوکیشن، نوجوانوں کو یہ مکمل طور پر شعور دینا نہیں چاہتے سر. اچھا، تو اس کے لیے بھی آپ جو ہے نا مطلب اپنی حکومت کو ذمہ دار نہیں سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہا ہوں سر. اچھا جی. اچھا عامر خان چمکنی، یہ بتائیں کہ چونکہ آپ نوجوان ہیں، تو ایک نوجوان پاکستان میں ان کو کیا بڑے مسائل جو ہے نا نظر آتے ہیں؟ اہم مسئلہ جو ہے وہ پاکستان میں، چاہے وہ اگر نوجوان کو ہو، چاہے وہ آپ جیسے لوگوں کو ہو، چاہے وہ کسی بھی طبقے کے لوگوں کو سامنے نظر آ رہے، تو اہم مسئلہ جو ہے وہ رول آف لا، لا قانون کی عملداری. جی. جس طرح کہتے ہیں نا عمران خان صاحب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول فرماتے ہیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نہیں چل سکتا. ظلم کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ناانصافی ہو رہی ہے، وہاں پر لا قانونیت ہے. خان صاحب اگر آج جیل میں ہے تو اس کی بھی خاص وجہ یہی ہے کہ انہوں نے امیر اور غریب کے لیے ایک ہی قانون کرنا تھا. اور جس طرح پھر دنیا کے عظیم شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو خدا کی قسم میں اس کا بھی حق کاٹ دیتا. اہم اور سنگین مسئلہ یہی لا قانونیت ہے، ناانصافی ہے. ابھی آپ دیکھیے اس نظام پہ 2 خاندان قابض ہے، زرداری خاندان، شریف خاندان. مریم نواز دیکھیے کتنی دلیری کے ساتھ 12 کروڑ آبادی پر قابض ہے. کوئی اس سے پوچھ سکتا ہے؟ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو اسی وجہ سے سر پھر پورا معاشرہ تباہ ہوتا ہے. اچھا، ویسے یہ ابھی آپ جو بات کر رہے ہیں تو میرا یہ بالکل میں ارادہ نہیں تھا کہ میں آپ سے یہ جو سیاست کے حوالے سے کچھ سوالات کروں، لیکن آپ خود جواب جو ہے نا ایسے دے رہے ہیں کہ مجھے آپ مجبور کر رہے ہیں. تو مجھے پھر کچھ سوالات جو ہے نا اس طرف میں پھر پوچھوں گا آپ سے. ایک تو یہ کہ جو عمران خان صاحب اس وقت گرفتار ہے، تقریباً 2 سال میرے خیال میں ہو گئے ہیں اس کے، تو یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ ان کے خلاف جو مقدمات ہے یہ ٹھیک نہیں ہے؟ یہ مقدمات سر آپ کیسے مقدمات پر یقین رکھ سکتے ہیں؟ پاکستان کی عدالت پر میں نے ابھی لا قانونیت کی بات کی، رول آف لا کی بات کی، تو آپ کیسے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں سر کہ ان پر جو مقدمات ہے وہ ٹھیک ہے؟ یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے فیبریکیٹڈ ہے، یہ غلط ہے یہ مقدمات؟ جی، سیاسی انتقام ہے. اچھا، عمران خان صاحب سے لیا جا رہا ہے، خاص کر 9 مئی کی آڑ میں. عمران خان صاحب نے کون سا بڑا گناہ کیا؟ یا اگر آپ مقدمات کی بات کریں تو سر آپ ہی مقدمہ بتائیے، کون سا اہم مقدمہ جو آپ ان پہ ثابت کر سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں یا صرف ہائی لائٹ کر سکتے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے، یہ آپ کی بات میں مان لیتا ہوں. جی سر. تو یہ جو ماضی میں باقی سیاستدانوں کے خلاف اس طرح کے مقدمات بنے ہیں، جیسے نواز شریف ہے، جیسے جو ہے نا وہ زرداری تھے یا اور سیاستدان تھے، کیا وہ بھی پھر غلط تھے؟
نہیں ہرگز نہیں سر, ان پہ تو باقاعدہ طور پر نہیں. دیکھیے مقابلہ کرنا ہی غلط ہے عمران خان صاحب کا ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنا. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں ادھر جو ہے نا میں یہ آپ جو ہے نا آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اس طرح ماضی میں بھی ہوا ہے. یہ جو سیاستدان ہے ان کے خلاف جو مقدمے بنے ہیں ان پہ بالکل جو ہے نا وہ بھی ٹھیک نہیں بنے ہیں, لیکن آپ لوگ وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں. سر ان پہ ٹھیک بنے ہیں, یا اگر میں آپ سے سوال پوچھ لوں بھی کہ کیا آپ کو نہیں لگتا زرداری کرپٹ ہے, نواز شریف کرپٹ ہے؟ ان پہ تو باقاعدہ طور پر میگزین کیا نواب عمران خان کرپٹ نہیں ہے؟ نہیں کرپٹ نہیں ہے. یہ جو القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کا کیس تھا اس میں تو بالکل صاف طور پہ جو ہے نا اس نے یہ جو کچھ کنٹریکٹس وغیرہ دیے ہیں یہ ٹھیک نہیں تھے. القادر یونیورسٹی کے حوالے سے جہاں پر انہوں نے یہ یونیورسٹی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کے حوالے سے بنا رہی تھی اور بنائی, ان کے حوالے سے وہ جو فنڈ آتا ہے القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں, تو آپ سر اسے کیسے کرپشن کہہ سکتے ہیں؟ اچھا یہ جو چلے یہ عمران خان, یہ تو خیر آپ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ بندہ ایماندار ہے, تو یہ جو اس کے ساتھ باقی اور کے ساتھی تھے یہ بھی سارے ایماندار تھے؟ نہیں ایماندار نہیں تھے. اچھا وہ تو یہ مطلب یہ پھر اس کی عمران خان صاحب کی یہ بھی غلطی نہیں ہے کہ وہ جو اپنے ساتھ اس نے ان کرپٹ لوگوں کو لایا ہے؟ بالکل ہی غلطی تھی سر کرپٹ لوگوں کو. جی بالکل غلطی تھی, مان لیتا ہوں کرپٹ لوگوں کو آ کے لے کے آنا. ابھی میں آپ کو بتا دوں عمران خان صاحب ہماری امید کی کرن ہے, اور جس طرح ہم بار بار ہم پارٹی کے اندر وہ انتشار نہیں پھیلانا چاہتے, لیکن ہم بار بار ایک پیغام دیتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب نے اس بندے کو واپس لیا خدا نخواستہ, یا اس بندے کو واپس اپنی پارٹی میں آ کے لے کے دیا, میرے خیال میں یا وہ کرپٹ ہو بزدل ہو جو بھی ہو, ہم ان کو نہیں تسلیم کریں گے. نوجوانوں کا دور ہے, انشاءاللہ نوجوان ہی سامنے آئیں گے, چاہے وہ میں ہوں یا کوئی اور, وہ انشاءاللہ مستقبل میں آپ دیکھیں گے. تو یہ جو اگر اچھا اس بات کو آپ مان رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو ٹیم تھی وہ سارے کرپٹ تھے, تو کیا پھر اس میں آپ عمران خان کو بلیم نہیں کرتے کہ وہ کیسے وہ اپنے کرپٹ لوگوں کو, تو پھر تو وہ بھی کرپٹ ہوئے نا ایک لحاظ سے, کہ اپنے اگر ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کی ٹیم میں سارے جو ہے نا وہ بدعنوان لوگ ہیں, تو یہ پھر یہ تو اس کی بڑی ناکامی ہے. سر آپ پارٹی کو دیکھیے ایک گھر کا ماحول کہہ سکتے ہیں. آپ اگر کہہ لیں کہ انہی لوگوں کی وجہ سے عمران خان صاحب بھی کرپٹ ہے, تو میرے خیال میں ہرگز اس طرح نہیں کہہ سکتے. ابھی جب 9 مئی کے حوالے سے عمران خان صاحب اور پارٹی پر جو سختیاں تھی وہ بڑھ گئی, اس کے بعد اگر آپ دیکھیے لوگوں نے پارٹی چھوڑنا شروع کر دی. ہمارے خیبر پختونخوا سے آپ اگر دیکھیے محمود خان, پرویز خٹک وغیرہ وغیرہ, تو ان لوگوں کے اپنے کیسز تھے. جس طرح پرویز خٹک کا BRT کرپشن کیس تھا تو وہ ان پہ آنے والا تھا, انہوں نے پارٹی چھوڑ دی. اب سر بہت بڑی پارٹی ہے, ہماری پارٹی میں اختلافات آتے رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. پھر نوجوان, جس طرح آپ نے نوجوانوں کی بات کی, تو نوجوان سوال کرتے ہیں. ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے کہ وہ ہمیں جواب دینا ہو یا ہم ان کو غلط تسلیم کرے. تو یہ بڑی پارٹی ہے ہماری, ان میں کرپٹ لوگ بھی آئیں گے, یا چاہے پھر اگر وہ آپ کو نظر آئیں گے, ہمیں نظر آئیں گے, تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کو نکالیں. اچھا ابھی جو عمران خان صاحب تقریباً 2 سال جیل میں اس کو ہو گئے ہیں, تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ عمران خان صاحب سے بھی جب وہ وزیر اعظم تھے ان سے غلطیاں ہوئی؟ عمران خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی سر آپ بھروسہ ہی کہہ سکتے ہیں. ہم نے جو اس وقت باجوہ صاحب پر بھروسہ کیا, عمران خان صاحب نے یہ بھی فرمایا خود کہ باجوہ نے میرے پیٹ میں چرا گھونپا. حقیقت ہے ہمارا بھی ایک بھروسہ تھا. آپ یقین جانیے میں خود میں نے ISSB میں کئی بار اپلائی کیا ہے GDP کے لیے, پاکستانی ایئر فورس کے لیے. ایک محبت تھی اداروں سے, ملک سے. اس کے بعد باجوہ صاحب کی اس حرکت کی وجہ سے ابھی آپ دیکھیے سر کہ اس حد تک حالات آ گئے ہیں. عمران خان صاحب خود بھی یہ تسلیم کرتے ہیں. اور ایک غلطی جو اکثر بتائی جاتی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے باجوہ کو ایکسٹینشن دی تھی اس وقت, تو دیکھیے اس وقت کشمیر کا مسئلہ چل رہا تھا. آپ 2019 کے حالات بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, گواہ آپ. کشمیر کا مسئلہ چل رہا تھا, تو اس وقت آپ تاریخ دیکھ لیں, انڈیا نے اپنے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی تھی. اور باجوہ صاحب تو ماشاءاللہ اس وقت کشمیر کے ایک رینک سے اور ایک میرے خیال میں کہہ سکتے کہ مورچے سے باخبر تھا. تو اس وجہ سے متفقہ طور پر صرف عمران خان صاحب نے نہیں بلکہ اسمبلی سے ان کو ایکسٹینشن دی گئی تھی, اور وہ غلطی ہم خود اپنے اوپر لے کے آ کے تسلیم کرتے ہیں. اچھا ابھی آپ نے کہا کہ وہ پرویز خٹک جو ہے نا وہ اس کے اوپر کیسز آنے تھے تو وہ PTI چھوڑ کے چلا گیا ہے. اس طرح محمود خان جو ہے نا وہ بھی وزیر اعلیٰ تھا, وہ بھی اب آج PTI میں نہیں ہے. اب جو علی امین گنڈاپور ہے اس کے حوالے سے بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ یہ بھی جو ہے نا اب کچھ عرصے کے بعد PTI کا حصہ نہیں ہوگا. جب یہ اس پوزیشن سے جائے گا تو یہ بھی کسی اور کا بندہ ہے. جی بالکل, تنقید ہوتی رہتی ہے. جس طرح میں نے بتایا کہ تنقید کرنا ہر پاکستانی شہری کا حق ہے, آئین اور کو حق دیتا ہے.
اور خاص کر تو آج کل ہمارے خیبر پختونخوا میں زیادہ طور پر یہ مایوسی پھیل گئی ہے وزیر اعلیٰ صاحب کے حوالے سے، ان پر تنقید ہوتی رہتی ہے، اور ہم بھی کوئی پولیٹیکل کمیٹی کا حصہ نہیں ہے یا کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے کہ ہم ان کو آپ کو وہ باتیں بتا دیں کہ جو باقی لوگوں کو پتہ ہے، بڑے لوگوں کو پتہ ہے، ذمہ داران شخصیات کو پتہ ہے، لیکن اپنے جو ہمارا بس چلتا ہے یا جو ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں انہی کے حوالے سے بتانا چاہیں گے کہ دیکھیے عمران خان صاحب کے سامنے یا عمران خان صاحب کے لیے بندہ ہٹانا یا کوئی دوسرا لے کے آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پرویز خٹک گواہ ہے، کتنے بڑی شخصیت تھے پختونخوا میں، محمود خان صاحب گواہ ہے، کتنے بڑی شخصیت تھے، اپنے حلقے بھی انہوں نے نہیں جیتے۔ تو اگر وزیر اعلیٰ صاحب کے حوالے سے تنقید ہوتے رہتی ہے یا اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ غلط ہے، تو میرے خیال میں عمران خان صاحب ان کے حوالے سے زیادہ باخبر ہوگا، وہ ان کو ہٹا سکتے ہیں، کوئی دوسرا بندہ لے کے آ سکتے ہیں، لیکن جب تک عمران خان صاحب کا ان پر ہاتھ ہے تو میرے خیال میں ان کے ساتھ چلنا ضروری ہے، کوپریٹ کرنا ضروری ہے وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ۔ عمران خان صاحب ان کو لے کے آئے، خود جب پہلی مرتبہ ان کو سلیکٹ کر دیا گیا تو آپ یقین جانیے 2 ہفتے ان کو رکوایا گیا تھا۔ عمران خان صاحب کو بتایا جا رہا تھا کہ یہ بندہ آپ ہٹائے اور کوئی دوسرا لے کے آئے، ہم نے ایسا سنا تھا۔ تو ابھی تنقید چاہے جس حوالے سے بھی کی جا رہی ہے، چاہے ان پہ ذاتی تنقید ہو، پارٹی کے حوالے سے ہو، عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب ہم سے زیادہ سمجھتا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب کتنا وہ پاپولر تھا ہمارے پارٹی میں، یہاں تک کہ عمران خان صاحب کے ہٹانے کے باوجود بھی ابھی لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن خان صاحب کی وجہ سے خاموش ہے۔ تو آپ دیکھیے علی امین صاحب، میرے خیال میں اگر خان صاحب ان سے ہاتھ اٹھا دے تو وہ بھی کچھ نہیں رہے گا، لیکن جب تک عمران خان صاحب کا ان پر ہاتھ ہے تو میرے خیال میں ان کے ساتھ کوپریٹ کرنا ضروری ہے۔ اچھا، یہ ابھی پاکستان کے اندر تو آپ یہ خوب جانتے ہوں گے کہ یہاں پہ الیکشن ہوتا ہے تو وہ بھی ہائیبرڈ ہوتا ہے، اقتدار کوئی دیتا ہے تو کوئی دیتا ہے، مطلب اپنے طور پہ کوئی نہیں لے سکتا ہے، کوئی بھی اقتدار میں آتا ہے تو کچھ طاقتیں ہیں وہ ان کو اقتدار میں لاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو بھی وہ لائے، نواز شریف کو بھی وہ لائے، شہباز شریف کو بھی وہ لائے۔ تو ابھی خان صاحب جو ہے نا وہ جیل سے جو ہے نا مطلب اس وقت تک وہ رہا نہیں ہو سکتے جب تک وہ ڈیل نہیں کریں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ حقیقت ہے، لیکن سر اس سے پہلے آپ نے ایک بات کی کہ یہاں پر لوگوں کو لے کے آتے ہیں، عمران خان صاحب کو لے کے، سر یہ لانے میں فرق ہے۔ لانا 2 قسم کا ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کا جو لانا تھا، عمران خان صاحب کی اپنی 125 سیٹیں تھی، اس کے بعد دعویٰ ثابت بھی کر سکتے ہیں پارٹی کی طرف سے۔ میرے خیال میں اگر میں بڑے لوگوں کو مدعو کروں کہ 2018 میں ہم سے 125 سیٹوں کے علاوہ کتنی سیٹیں چرائی گئی تھی تاکہ یہ لوگ کمزور رہے، ان کے علاوہ ان کو پتہ تھا کہ یہ لوگ یہاں پر ہمارے ساتھ آخری آپشن ہے۔ عمران خان صاحب نے کتنے ان سے بڑے بڑے دعوے کیے تھے قوم سے، اور قوم نے بھی ان کو موقع دینا چاہا، قوم نے عمران خان صاحب کو موقع دے دیا۔ اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے مجبوراً وہ قبول کر دیا کہ قوم بھی یہی چاہتی ہے۔ 2018 کا آپ کو پتہ ہے، قوم بھی یہی چاہتی ہے، ووٹ بھی عمران خان صاحب کو ملا ہے، پاپولرٹی بھی عمران خان صاحب کی ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے 5 حلقوں میں 5 میں سے 5 حلقے جیتے تھے، میرے خیال میں یہ ریکارڈ بھٹو کے پاس بھی نہیں تھا۔ تو یہ ایک قسم کا لانا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مجبوراً تسلیم کیا جائے۔ دوسری قسم کا لانا یہ ہوتا ہے کہ اب مریم نواز جیسے لوگ 17 سیٹیں اس نے جیتی ہے حقیقی طور پر، جس کی گواہی الیکشن کمیشن کی گواہی جو کمیشن راول پنڈی ہے اس نے بھی دی تھی۔ مریم نواز نے 17 سیٹیں جیتی ہے اور پنجاب کی 12 کروڑ آبادی پر اس کو لانا، اصل لانا پھر سر اسے کہتے ہیں۔ اچھا عامر خان چمکنی، میں نے سنا ہے کہ آپ کو جو ہے نا کچھ لوگ اٹھا کے لے گئے تھے ٹوپی پہن کے ایسے ڈال کے۔ سر وہ تو آپ کے بارے میں بھی آپ کے بارے میں بھی ہم نے سنا تھا پہلے۔ آپ ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، بالکل مجھے بھی لے کے گئے تھے، مجھے چند گھنٹے جو ہے نا وہ انہوں نے مہمان رکھا۔ تو یہ کب ہوا اور یہ واقعہ کیا تھا اصل میں؟ سیم یہی بات ہے، میں بھی کچھ گھنٹے ان کے ساتھ مہمان تھا، لیکن ان کے پیچھے ایک چھوٹی سی تاریخ ہے، اگر آپ مائنڈ نہ کریں میں بتانا چاہوں گا۔ جی اس سے پہلے دیکھیے طلباء تحریک کی بات ہو رہی تھی، خاص طور پر میں نوجوانوں کے سامنے، خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کے سامنے، پاکستان کے سامنے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، طلباء تحریک کے حوالے سے ابھی تک مجھ پہ تنقید ہو رہی ہے، اغوا گردی اس سے ریلیٹڈ ہے جو مجھے اٹھایا گیا تھا۔ اچھا دیکھیے جس وقت مجھے اغوا کیا تھا اس سے کئی مہینے میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے طور پہ اپنے اقرا نیشنل یونیورسٹی کا جنرل سیکرٹری منتخب ہوا، جس طرح پارٹی میں ہوتا ہے صدر، جنرل سیکرٹری اور چیئرمین، تو میں اپنی یونیورسٹی کا جنرل سیکرٹری تھا۔ تو اس وقت میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں پہلے بھی قدم رکھا تھا، لیکن عہدے کے طور پہ میں تب اس وقت آیا، تو میں نے اپنے لوگوں سے سوال پوچھنا شروع کر دیا۔ ہمارے جو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لوگ تھے، سینئر ہے، جو صوبائی سے دور ہے، ریجن سے دور ہے، ضلعی سے دور ہے، میں نے ان سے سوال پوچھنا شروع کر دیا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے آپ لوگوں کو کیا لائحہ عمل ہے؟ آپ اگر اڈیالہ جیل نہیں جا سکتے، آپ اگر خود نہیں نکال سکتے، تو میں نے ان کو یہ بتایا تھا کہ میری طرح تو کم از کم اپنی لیڈرشپ سے سوال کر سکتے ہیں، آپ میرے پچھلے سال کی ویڈیوز دے سکتے ہیں،
میں نے بیرسٹر گور صاحب سے سوال پوچھا ہے, میں نے اسد کیسر صاحب سے سوال پوچھا ہے, اڈیالہ جیل کے سامنے بیٹھنے کا ان کو میں نے کہا ہے, میں نے وزیر اعلیٰ صاحب سے بات کی تھی, میں نے شرف ضل مروت صاحب سے بات کی تھی. تو میں نے ان کو بھی کہا کہ اگر ہم متفقہ طور پر ایک چیز شروع کر دیں, چاہے وہ لیڈرشپ کے ساتھ ہو, ان سے سوال کرے, ان کو مجبور کرے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے. پھر اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو سر, بنگلہ دیش میں واقعہ ہو جاتا ہے طلباء کے حوالے سے, بنگلہ دیش میں واقعہ ہو جاتا ہے, اس کے بعد وہاں پر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ انقلاب لے کے آتے ہیں. وہ واقعہ جو ہے وہ پاکستان میں ٹرینڈ بن جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ کون سا ٹرینڈ, جس طرح یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر جو لال ہے مال ہے یا جو فضول ٹرینڈز بنتے ہیں, آپ یقین جانیے وہی ٹرینڈ ہے. میں کیوں ان کو فضول کہتا ہوں, اس کی خاص وجہ ہے کہ وہ پھر پاکستان میں ٹرینڈ بن جاتا ہے کہ جی پاکستان میں طلباء جو ہے وہ نکلنے والے ہیں نظام کے خلاف. اور اس کے بعد 31 اگست 2024 کی تاریخ دی جاتی ہے. تو آپ کو پتہ ہے مایوسی بھی ابھی تک مایوسی ہے. تو سب لوگ جو ہے وہ انہی ٹرینڈ سے جو ہے وہ توقعات رکھنے لگے. پھر بذات خود میں نے زیادہ سپورٹ کر دیا, کیونکہ میں نے سوچا کہ اگر میں اپنے لوگوں سے سوال پوچھ سکتا ہوں, انصاف فیڈریشن کے جو بڑے لوگ ہیں, تو میں انہی لوگوں کے ساتھ بھی مل سکتا ہوں جو بندہ یہ بات کر رہا ہے, جو بندہ جنہوں نے یہ ٹرینڈ بنایا ہے, جو بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر اپنے رائے کا اظہار کر رہا ہے. یہ عام اسٹوڈنٹ کہہ سکتے ہیں, عام طلباء آپ کہہ سکتے ہیں. تو ان کو میں نے پروموٹ کرنا شروع کر دیا, آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپریشیٹ کرنا شروع کر دیا کہ جی بالکل یہ صحیح چیز ہے. میں نے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ آواز اٹھائی ہے کہ جی کہ سوشل میڈیا پر راتوں رات یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے. نوجوان یہ کہہ رہے, طلباء یہ کہہ رہے کہ ہم 31 اگست کو نکلیں گے وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں سوشل میڈیا تو ہماری بڑی مضبوط ہے, اوورسیز ہر طرف سے آوازیں آنے لگی طلباء کے حوالے سے. اچھا. پھر یہ ہوا کہ میں نے آئی ایس ایف کے لوگ بھی ان میں شامل کر دیے. آئی ایس ایف کے لوگوں کو میں نے کہا کہ دیکھیے عام اسٹوڈنٹ اگر یہ کہہ رہے تو میرے خیال میں آپ تو تنظیم کی لوگ ہیں, آپ تو شعوری لوگ, باشعور لوگ ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ بھی یہ کر سکتے ہیں, ان کا ساتھ دے سکتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے تنظیمی معاملات جو ہے وہ پارٹی سے بھی ریلیٹڈ ہوتے ہیں. وہ اپنا جو فیصلہ ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کر کرتے ہیں, اچانک اس طرح تاریخ وغیرہ نہیں دے سکتے. لیکن اس کے بعد جب 31 تاریخ جو ہے وہ آنے لگی تھی, سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ بنا تھا, میں بھی اس کو سپورٹ کر رہا تھا کہ جی طلباء یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم 31 اگست 2024 کو اسلام آباد جائیں گے یا اڈیالہ کے سامنے جائیں گے. تو میں نے کہا یہ اچھی چیز ہے, میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا. اس کے بعد 10 اگست 2024 کے دن مجھے اغوا کیا جاتا ہے. اچھا. کیونکہ سوشل میڈیا پر اس چیز کو میں نے زیادہ سپورٹ دیا تھا, زیادہ پروموٹ کیا تھا. اس کے بعد ہمارے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جو لوگ ہیں وہ بھی سڑکوں پر نکل آتے ہیں. یہاں تک کہ سوشل میڈیا کے تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے لیے آواز اٹھائی تھی. اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے وہاں سے مجھے بازیاب کروایا تھا. اور خاص کر ہمارے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جو ٹائیگرز ہیں وہ سڑکوں پر نکلے تھے. انہوں نے باقاعدہ طور پر ڈیڈ لائن دی تھی کہ اگر 2 گھنٹوں کے اندر بندہ باہر نہ آیا تو پورا پشاور بلاک کر دیں گے. تو اس وقت میں کچھ گھنٹے وہاں پر مہمان تھا, تو وہ بھی یہی سوالات پوچھ رہے تھے. تو آپ یقین جانے میں ان کو بھی یہی بتا رہا تھا اچھا کہ یہ چیز انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے آؤٹ ہے. تو کدھر لے کے گئے تھے آپ کو؟ سر مجھے نہیں پتا تھا, میرے آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دی گئی تھی. اچھا. میں جگہ کا نہیں بتا سکتا. گاڑی میں ڈال دیا تھا جی بس ڈال دیا تھا, اٹھا دیا تھا. تو ان کو بھی آپ نے یقین جانے میں نے واضح کیا تھا کہ دیکھیے ہماری اس طرح کے اٹھانے سے یہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا, یا یہ جو چل رہا ہے. میں نے ان کو واضح کر دیا کہ اس چیز کا انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ یہ کال انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے نہیں دی تھی. میں نے کہا نا کہ ٹرینڈ بن گئی تھی. تو انہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا, اور پھر میں نے ان کو 31 اگست کے حوالے سے انہوں نے پوچھ لیا کہ 31 اگست کو آپ کیا کرنا ہے. میں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھیے ٹرینڈ چلا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں سوشل میڈیا پر تو لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگ نکل آئے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیے سر, سوشل میڈیا پر میرے ویڈیوز بھی جو ہے وہ غلط لگائی جا رہی ہے کہ جی ابھی لوگ نکل آئے. میں نے کہا سوشل میڈیا کا تو آپ کو پتہ ہے, پازیٹیوٹی کا, نیگیٹیوٹی کا وہ کون کنٹرول کر سکتا ہے. تو اس کے بعد بس یہی سوالات وغیرہ جاری تھے. پھر جب میں باہر آیا سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں نے جب دیکھا تو لوگوں نے یہ سمجھا, غلط فہمی اصل میں یہ تھی, انہوں نے یہ سمجھا کہ بس میں ہوں جو اس چیز کو میں نے شروع کیا ہے, جو اس چیز کو میں نے حقیقی طور پر سامنے لے کے آیا ہے, میں نے سپورٹ کیا ہے, میں ابھی بھی کر رہا ہوں. کوئی بندہ نکلا میں ان کی سپورٹ کر سکتا ہوں, میں ابھی بھی طلباء تحریک اور اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں انوالو ہوں. لیکن اس وقت زیادہ بات جو ہے وہ میرے پہ یہ آئی کہ جی میں نے شروع کیا تھا, یا میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا کوئی بڑا بندہ ہوں, بڑا بنوں گا, یا مستقبل الحمدللہ کروں گا. میں فخر کے ساتھ انشاءاللہ بتانا چاہوں گا کہ وہ کروں گا. لیکن اس وقت تنقید جو ہے وہ زیادہ میرے سامنے یہ آئی کہ مجھے لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا کہ جی آپ نے کیوں پھر لوگوں کو نہیں جگایا. لیکن پھر مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ جو ٹرینڈ تھا یہ اصل میں صرف ٹک ٹاک ٹرینڈ تھا. پاکستان کے آپ نوجوان اگر آپ دیکھیے سر, آخری بات کرنا چاہوں گا طلباء کے حوالے سے, یا پاکستان کے نوجوان اگر آپ طلباء دیکھ لیں
تو وہ حقیقی طور پر اس طرح سیاسی نہیں ہے جو آپ کو سوشل میڈیا پر نظر آ رہا ہے, جو ٹرینڈز کے ذریعے نظر آ رہا ہے. آپ ایجوکیشن کی حالت دیکھ لیں, نوجوانوں نے عورت کو پیسے کو قبلہ بنایا ہے. تو آپ ان نوجوانوں سے توقعات رکھتے ہیں کہ وہ, یا ان طلباء سے آپ توقعات رکھتے ہیں کہ وہ آگے آ کے ملک کے لیے کام کریں گے. خاص طور پر تنظیمی جو لوگ ہوتے ہیں, تنظیمی نوجوان جو ہوتے ہیں, تنظیمی طلباء جو کسی تنظیم میں انوالو ہے. فار ایگزامپل میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں انوالو ہوں, باقی دوسرا بندہ ہے جمعیت طلباء اسلام میں. تو وہ لوگ کام کے ہوتے ہیں, یونیورسٹی میں وہ خدمت کرتے ہیں, پولیٹکس میں گراؤنڈ والے ہوتے ہیں. لیکن باقی نوجوانوں سے لڑکیوں اور پیسے کے علاوہ آپ کسی چیز کی امید نہیں رکھ سکتے, اور انشاءاللہ ان کی تبدیلی کے لیے ہمیں آگے آنا پڑے گا. عامر خان چمکنی, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی اس پوڈ کاسٹ کا اب اختتام ہوتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.